اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پروگرام نور ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمن۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جو عنوان ہے وہ توبہ کے متعلق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، اور اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ عنقریب تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو تم سے دور کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہاں پر علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ یکفر، اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ گناہوں کو مٹا دینا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کو مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ توبہ کی فضیلت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس پر مزید گفتگو ہمارے مہمان جو اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما ہیں وہ فرمائیں گے۔ میں اپنے تمام ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے پہلے پروگرام دیکھے اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہم اپنے مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل نور حرم کے اس پروگرام کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل نور حرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ جو بھی ہم اپنا پروگرام یا اپنی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ محترم سامعین، چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے جو پہلے مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا قاری عبدالباسط مہروی صاحب، اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے ہر پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سید ابرار حسین شاہ صاحب۔ دونوں احباب کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ میں بلا کسی تاخیر اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں گا اور ان سے سوالات کروں گا۔ ہمارے جو پہلے مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالباسط مہروی صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامعین کو توبہ کی فضیلت کے متعلق بتائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم حافظ حبیب الرحمن صاحب کو کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ہدایت بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لائق تحسین ہیں، قابل مبارک ہیں۔ اس پرفتن دور میں آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا اور ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں۔ اور قریب میں عید الفطر گزری ہے، ماہ رمضان المبارک قریب ہی میں گزرا اور یہ ماہ شوال المکرم ہے، اور آپ نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اور جس اعتبار سے آپ نے سوال کیا ہے انتہائی قابل توجہ آپ کا سوال ہے۔ اس پہ ہم ضرور چند باتیں کریں گے۔ توبہ، اللہ کے حضور جھکنا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور اللہ سے بخشش طلب کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے بندے کی یہ ادا کہ وہ گناہوں کے بعد اللہ کے حضور جھک جائے۔ جب بندہ اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور توبہ کرنا، اللہ کے حضور جھکنا، یہ وہ عمل ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. اور اگر ہم کلام مجید برہان رشید میں سے دیکھیں، مطالعہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت برے انداز سے گفتگو فرما رہا ہے. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے، اے میرے بندوں. میں یہاں رک کے اس پہ تو گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے اور یہ موضوع بھی نہیں ہے کہ حبیب کے واسطے سے کیوں کہلوایا کہ اے حبیب آپ فرمائیے، لیکن اگلے لفظوں پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ فرما رہا ہے، اے میرے وہ بندو اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اب ایک طرف بندہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ سے بغاوت اور سرکشی کر کے، اللہ رب ذوالجلال کی حدوں کو توڑ کر اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر کے ایک جانب وہ اس طرح کی خطائیں کر رہا ہے اور اللہ کے حکم سے عدولی کر رہا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اس کے باوجود فرما رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو. تو یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے کہ گناہوں کے بعد بھی اللہ اس گناہ گار کو اپنا ہی کہہ رہا ہے، اے میرے بندو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اگر تمہارے گناہ سمندر کی جاگ سے بڑھ جائیں، تمہارے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ جائیں، آسمان کے ستاروں سے بڑھ جائیں، تو بھی اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پہ بڑا رحیم ہے، بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. ماشاء اللہ. جی ناظرین، ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب پڑھیں گے، جناب حضرت علامہ مولانا سید ابرار حسین شاہ صاحب. آپ نے جس طرح توبہ کی فضیلت قرآن کے ذریعے سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہو کر اور کتنے محبت بھرے انداز کے اندر اپنے بندوں سے خطاب فرما رہا ہے. اب میرا جو سوال شاہ صاحب سے ہے کہ توبہ جو انسان کرنا چاہیں وہ طریقہ کار ان کا کیا ہوگا، کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جن کے ذریعے توبہ کی جائے، اس کے متعلق ہمارے سامعین کو ذرا وضاحت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. سب سے قبل تو میں علامہ حبیب الرحمن صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالباسط مہروی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. جی حبیب صاحب کا جو سوال ہے بڑا ہی اہم سوال ہے. آج کل لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں، ہر انسان رسمی توبہ کر لیتا ہے، تو آیا شریعت کے اندر توبہ کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ موجود ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم شریف کے اندر بھی لکھا ہے. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توبہ کے حوالے سے ذکر کیا ریاض الصالحین کے اندر، اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں. سب سے پہلے انسان گناہ سے رک جائے، جو بھی گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے انسان کا رک جانا. دوسرے نمبر پر جو گناہ اس نے کیے ہوں ان گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہونا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرنا، عزم صمیم کرنا کہ وہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جائے گا. یہ 3 شرائط ہیں. جب یہ تینوں شرائط پوری ہوں گی تو اس کے بعد وہ کامل توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ بھی فرمائے گا. بزرگوں نے یہاں پر لکھا ہے، فرمایا کہ جتنی دفعہ انسان توبہ توڑے پھر اس رب کے سامنے نادم شرمندہ ہو کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی توبۃ نصوحا، اس کے ضمن میں مجھے یہ بات یاد آئی تھی
میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے اس بات کو بیان کروں۔ توبۃ نصوح کیا ہے؟ یقیناً آپ سننے والے احباب نذیر احمد کے ناول توبۃ نصوح سے واقف ہوں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ توبۃ نصوح کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص تھا، اس کے حوالے سے ہے۔ مثنوی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے دفتر نمبر 5 میں یہ بات لکھی ہے، اور اسی طرح انوار المجالس کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایسا شخص تھا جو عورت نما جسم رکھنے والا تھا، باریک آواز تھی اس کی، عورتوں کی طرح اس کا جسم نرم ملائم تھا، تو وہ حمام میں عورتوں کی مساج کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح ہوتا کہ وہ ایک تو اپنی خواہشات بھی پوری کر لیتا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا یہ عورت ہے یا مرد، لیکن تھا وہ مرد۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی مساج کروانے آئی تو اس کا ایک ہیرا گم ہو گیا۔ ہیرا گم ہوا تو یہ توبۃ نصوح چھپ گیا، ہر طرف تلاشیاں شروع ہوئی، اس کی کنیزیں اس توبۃ نصوح کی طرف آ رہی تھی، تو اس نے دل میں شرمندگی سے بچتے ہوئے یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ مجھے شرمندگی سے بچا لے تو میں سارے کام چھوڑ دوں گا۔ ابھی وہ اس کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ آواز آئی کہ واپس آ جاؤ، توبۃ نصوح کی تلاشی نہیں لینی، ہیرا مل گیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے دل میں سچا ارادہ کیا تھا اس سارے کام کو چھوڑنے کا، تو اس نے اس کے بعد گھر جا کے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں حمام میں نہیں جاؤں گا مساج کرنے۔ کچھ وقت گزرے، دن گزرتے گئے، تو جیسے عورتوں کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ بڑا اچھا مساج کرنے والا تھا، تو وہ سمجھتی تھی یہ عورت ہے، انہوں نے اسے بلاوا بھیجا، بادشاہ کی بیٹی نے بھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ بالآخر اس نے سمجھا کہ یہاں پر رہ کر ایسے نہیں ہو سکتا، تو یہ وہ علاقہ چھوڑ کر ایک دور دراز پہاڑی کے اوپر چلا گیا۔ وہاں گیا تو اس نے وہاں پر جب ڈیرا ڈالا، اب نیک بندہ بن گیا، تو وہاں پر اس نے قریب ایک گھاس چرتی ہوئی گائے دیکھی، بھینس دیکھی۔ جب اس بھینس کو دیکھا تو اس نے اسے پالنا شروع کر دیا، کہا کہ پتہ نہیں کس کی کھو گئی ہے، جب کوئی پوچھے گا اسے واپس کر دوں گا۔ طویل واقعہ اختصار کے ساتھ خاص باتیں کر کے آگے چلتا ہوں۔ تو کچھ عرصہ بعد وہاں سے قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے اس سے راستہ پوچھا اور پانی مانگا۔ اب اس کے پاس پانی تو تھا نہیں، اس نے اس بھینس کا دودھ دویا اور سب کو پلایا۔ وہ اس سے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اسے بہت سارا مال دیا۔ اس مال کے ذریعے اس نے وہاں پر کنواں کھدوایا کہ مسافروں کے آنے جانے کی جگہ ہے، رستہ ہے، تو یہاں سے پانی پیا کریں گے۔ جب اس نے کنواں کھدوایا تو اس کی وہ بات اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس تک پہنچی، اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی، خواہش ہوئی کہ میں توبۃ نصوح سے ملوں۔ اس نے بلاوا بھیجا تو توبۃ نصوح نے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال کرتے کرتے وہاں اس علاقے میں اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ جب حکومت قائم ہوئی تو ایک دن ایسا آیا کہ یہ بیٹھا ہوا تھا تخت پر اور لوگوں کی ستم ظریفیاں سن رہا تھا جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی۔ ایک شخص وارد ہوا، اس نے کہا جی میری کچھ عرصہ پہلے بھینس گم ہوئی تھی، اگر آپ نے دیکھی ہو۔ تو توبۃ نصوح نے اسے کہا کہ جو تیری بھینس گم ہوئی تھی وہ میرے پاس ہے، اور یہ جو سب کچھ میرے پاس ہے تیری بھینس کی وجہ سے ہے، اگر تو چاہے تو وہ لے سکتا ہے یا اس کے بدلے کوئی چیز لینا چاہے۔ تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، اس کی ایمانت داری اور صداقت کو دیکھ کر۔ اس نے کہا نہ تو وہ بھینس ہے اور نہ میں انسان ہوں، ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے تھے اور تیری آزمائش کے لیے آئے تھے۔ یعنی اس کی وہ توبہ کا جو ذکر تھا، اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا کہ آمنو یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کس طرح؟ توبۃ نصوحا، وہ جیسے توبۃ النصوح یعنی توبۃ النصوح نے جیسے۔ اچھا، تو اب یہ توبۃ النصوح والے واقعہ جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کی زینت بنایا، انوار المجالس میں بھی ملا، اب اس کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اس شخص نے جو بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے جب سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی اعتبار سے بھی مال و دولت عطا کیا، اور ساتھ دینی اعتبار سے یہ ہوا اس پر کرم نوازی ہوئی کہ اللہ کی نعمتیں اس کو کثیر تعداد میں وافر مقدار میں ملنے لگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کے حضور جب حاضر ہوں رجوع الی اللہ کریں تو دل کے ساتھ کریں، پختہ ارادے سے کریں اور آئندہ گناہوں سے بچیں۔ اور ایک بات خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احیاء العلوم کے اندر، اگر انسان گناہوں سے توبہ کرے پھر توبہ توڑ دے پھر گناہوں سے توبہ کرے تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے انسان۔
ایک ہی دفعہ توبہ کرے، پختہ توبہ کرے اور آئندہ گناہوں کے قریب بھی نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوں گی اس پر۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کوئی اگر ایک قدم چل کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف 10 قدم بڑھ کے جاتی ہے، دوڑ کے جاتی ہے، اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی گفتگو فرمائی حضرت علامہ سید ابرار حسین شاہ صاحب نے۔ سامعین، جو توبہ کا طریقہ کار ہے اس کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا کہ توبہ کس طریقے سے کی جائے اور توبہ کی شرائط کیا ہیں، اس کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میں اپنے مہمان جناب حضرت علامہ عبدالباسط مہروی صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں، یہاں پر ویڈیو کے نیچے ٹائٹل بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر واقعات بھی بیان کریں گے، تو توبہ کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو سبق آموز واقعہ ہوں اور ہمارے سامعین اس کو سن کر اس سے ایسا سبق حاصل کریں کہ آئندہ ان کو بھی توبہ کی توفیق مل سکے۔ جی ماشاءاللہ، شاہ صاحب نے توبہ نصوحہ پہ گفتگو کی ہے، پکی توبہ کرنا اور اس اعتبار سے توبہ کرنا۔ بعض علماء نے توبہ نصوحہ کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ بندہ ایسی توبہ کرے گویا جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ کے باہر نکل آنے کے بعد واپس جانا ممکن نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی بندے کا گناہوں سے توبہ کے بعد واپس گناہوں کی طرف جانا ممکن نہ ہو۔ تو ایسی توبہ جب بندہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لیتے ہیں۔ آپ نے گزارش کی ہے جی کوئی واقعہ توبہ کے حوالے سے سنایا جائے۔ بے شمار تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر اور احادیث کے اندر روایات بھی موجود ہیں توبہ کے اعتبار سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد رسول، مرید رسول، آپ کا زمانہ ہے اور آپ کے زمانے میں ایک شخص شراب کا عادی تھا، کثرت سے شراب پیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا کہ سامنے سے حضرت فاروق اعظم آپ تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں درہ بھی تھا۔ ویسے بھی حضرت عمر تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، عمر تجھ سے تو شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگتا ہے اور جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان اپنا رستہ ہی بدل لیتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر اپنے جلال کے ساتھ آ رہے ہوں، ہاتھ میں کوڑا بھی ہو، تو وہ شخص دور سے ہی کانپنے لگا۔ چونکہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی تو اس نے دل میں سچی نیت کے ساتھ توبہ کی اور اللہ کے حضور اس نے تائب ہو کر کہا یا اللہ اگر آج تو مجھے عمر کے جلال اور عمر کے کوڑے سے بچا لے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ پھر وہ چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم کے پاس جب پہنچا، کانپ رہا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی بتا رہا تھا کہ یہ کسی گناہ میں مبتلا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ چونکہ اس نے چادر کے اندر بوتل کو چھپایا ہوا تھا، کہنے لگا امیر المومنین یہ میرے پاس دودھ کی بوتل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلال سے فرمایا ذرا سامنے لاؤ، اس کو نکالو سامنے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس شخص نے سچے دل سے توبہ کی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر شراب ہے، لیکن جب اس نے بوتل کو سامنے کیا تو واقعتاً اس کے اندر دودھ موجود تھا۔ تو جب کوئی بندہ سچی نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے قانون کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری تھی، کوئی اچھا کام اس نے کیا نہ تھا، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو بلا کر وصیت کی۔ انہیں کہنے لگا میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو تم نے میرے جسم کو، میرے وجود کو آگ کے اندر جلانا ہے اور پھر جو راکھ بنے، چھائی بنے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک حصے کو ہواؤں، فضاؤں، خلاؤں میں اڑا دینا ہے اور ایک حصے کو پانیوں کے اندر بہا دینا ہے۔ جب وہ مر گیا تو حسب وصیت اولاد نے اپنے باپ کو جلایا، اس کی راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ ہواؤں فضاؤں میں اڑا دی اور کچھ کو پانیوں کے اندر بہا دیا۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے ہواؤں کے اندر رہنے والے فرشتوں کو حکم دیا میرے بندے کی راکھ کو جمع کیا جائے، وہ جمع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانیوں میں رہنے والے فرشتوں کو حکم دیا میرے بندے کی راکھ کو پانیوں سے جمع کیا جائے۔ ساری راکھ جب یکجا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، اس بندے کو پھر سے وجود ملا، اور حضور فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کے حضور کھڑا کانپ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جاننے کے باوجود پھر اس سے سوال کیا
اے میرے بندے یہ عجیب تر وصیت تو نے اپنی اولاد کو کیوں کی اور تو نے اپنے وجود کو جلا دینے کا حکم کیوں دیا؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ کانپ رہا تھا اور اس نے کانپتی لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا یا اللہ یہ سب کچھ میں نے تیرے خوف اور تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. جب میں دنیا سے جانے لگا تو میں نے اپنے اعمال پہ نظر کی، میرے دامن میں کوئی نیکی نہ تھی، سارا زمانہ بغاوت میں گزر گیا تھا. تو اللہ جی تیری بارگاہ میں مجھے آتے ہوئے حیا آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل بندے اگر تیرے خوف کا یہ عالم ہے تو مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے نہ صرف تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے بلکہ انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل بھی فرما دیا ہے. تو اس سے بالکل واضح لفظوں میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی بندہ اللہ کے حضور تائب ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے اور اللہ کے حضور جھک جائے، اللہ تعالیٰ اس کی کامل بخشش فرما کر اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیتا ہے. تو یقیناً امت محمدی اگر اللہ کے حضور جھک جائے، حضور کی امت کے گنہگار اگر اللہ کے حضور تائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں ضرور لے لے گا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ سامعین، بہت اچھا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ واقعہ ایسا ہے جس سے ہمیں کافی سبق بھی مل سکتا ہے. یہاں پر اللہ کی رحمت کی بات ہوئی، اس سے مجھے ایک شعر یاد آیا کہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم نے تو کبھی گناہوں سے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، میرے اعمال کا بدلہ تو تھا جہنم، مگر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. سبحان اللہ، تو سبحان اللہ. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے. محترم سامعین، توبہ کے حوالے سے اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں، اور بالخصوص اگر جوان کی توبہ ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. بوڑھے کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا خوشی کا اظہار نہیں فرماتا جتنا کہ جوان شخص کی توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے. اس کے متعلق بہت ساری احادیث بھی ہیں. میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. ایک مختصر سی حدیث پاک شاہ صاحب جوان کی توبہ پر آپ سامعین کے گوش گزار کریں، اور آخر میں اسی کے ساتھ ہمارے سامعین کو ایک پیغام دیں، اور وہ پیغام توبہ کے حوالے سے ہوں. جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ گئی جو کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات جاننی ضروری ہے ہر ایک کے لیے کہ جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب وہ توبہ کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جد امجد حضرت جناب والا سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح وہ توبہ کرے. جس طرح جب انہیں جنت سے نکالا گیا تھا تو انہیں جب زمین پر اتارا گیا تو روایتوں میں آتا ہے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے آپ کی طرف نظر رحمت فرمائی، وہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے وسیلہ پیش کیا تھا. جب بھی انسان توبہ کرے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ ضرور پیش کرے. جیسا کہ تاجدار گولڑا نے کیا خوب فرمایا ہے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. توبہ کا طریقہ ہے مذکور قرآن میں کہ دہلیز مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے آؤ، یعنی حضور علیہ السلام کی چوکھٹ سے ہو کر آؤ. اور آپ کا جو سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے وہ اس طرح ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اور دیگر روایات کا مفہومی ترجمہ جیسا کہ مثنوی کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، فارسی اشعار کے اندر بھی فرمایا کہ جوانی میں توبہ کرنا شیوہ پیغمبری ہے، یعنی انبیاء کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کرنا. اور آگے کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جس طرح بھیڑیا شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح انسان جب بوڑھا ہو جائے تو اس کی خواہشات نفس مٹ جاتی ہے، گناہوں کے تو وہ قابل ہی نہیں رہتا. اسے چاہیے کہ جوانی میں توبہ کرے، کہ جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. جب جوانی میں توبہ کرتا ہے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے اور اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. یعنی جوانی کی توبہ کے بڑے فضائل روایتوں میں آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سمیت ہماری تمام جوان نسل کو بالخصوص گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی عبدالباسط صاحب، آپ ہماری جو سننے والے سامعین ہیں ان کو اس حوالے سے کوئی جواب دینا چاہیں؟ جی، توبہ استغفار کے حوالے سے شاہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہے.
اللہ تعالیٰ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نوجوان کا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو 1000 بوڑھے لوگوں کی توبہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جوانی کے اندر جب رگوں کے اندر گرم گرم خون بھی موجود ہو اور بندے کو نفس مجبور کر رہا ہو برائیوں کی جانب، ان گھڑیوں میں اگر بندہ تائب ہو جائے، اللہ کے حضور جھک جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے پہ کرم نوازی فرماتا ہے اور اس پہ اللہ کی رحمتیں بڑے زور سے برستی ہیں۔ اور شاہ صاحب نے اپنی اس بار کی گفتگو میں جس جانب اول اشارہ کیا کہ بندہ سب سے قبل، جیسا کہ ہمارے جد امجد سیدنا آدم صفی اللہ آپ نے حضور کا وسیلہ پیش فرمایا، تو بندہ قرآن مجید نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ مغفرت کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کر لے، ظلم کر لے، تو پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آ جائے، اور اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ حضور کی ذات کو وسیلہ بنا لے، اور جب حضور کی ذات کو وہ وسیلہ بنا لیتا ہے تو آپ نے نصیر ملت کا شعر پیش کیا تو مجھے حضور تاجدار بریلی آپ کا شعر یاد آیا، جب حضور کی توجہ مل جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں بندہ چلا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے، پھر حضور اس بندے کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، اور بندہ خود بھی اللہ سے دعا مانگے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں آخری پیغام بالخصوص نوجوانوں کو اور بالعموم تمام لوگوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر گھڑی جھکا جائے، اللہ سے توبہ استغفار کی جائے، لیکن وقت سحر انتہائی قابل وقت ہے۔ ابتدا قریبی میں ماہ رمضان المبارک گزرا، سحری کے وقت کی جو رونقیں تھیں انہیں بحال رکھا جائے، اور سحری کے وقت کا جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ وہ عظیم وقت ہوتا ہے کہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے، الا هل من مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ اور کلام مجید نیک لوگوں کی صفات کو جہاں بیان کر رہا ہے، وہاں کلام مجید یوں بیان کرتا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو وقت سحر میں توبہ کر رہے ہوتے ہیں، تو سحری کے وقت میں اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ اور میں ایک اور جانب بھی اشارہ کر دوں، کلام مجید ہی میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بھائیوں نے ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، اور پھر اپنے باپ حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ الگ عنوان ہے کہ وہ خود بھی اگر دعا کرتے تو اللہ تو ہر ایک ہی سنتا ہے، لیکن وہ وقت کے نبی کے پاس، اپنے باپ کے پاس آئے، اور قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم گویا دی کہ مقرب لوگوں کے پاس جا کر دعا کروانا یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے جو ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں بھی دعا کرتا ہوں، فرمایا سوف استغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں آپ نے ان گھڑیوں میں دعا نہ کی اور فرمایا سوف استغفر لکم، میں ان قریب دعا کروں گا، وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ نے وقت سحر کی انتظار کی، اور آپ نے ان گھڑیوں میں اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کے لیے بخشش مانگی جن گھڑیوں میں اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ جوانی کے اندر، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جب انسان کی رگوں کے اندر خون گردش کر رہا ہو اور اسے برائی کی طرف بلا رہا ہو، ان گھڑیوں میں جھک جانا اور راتوں کو جا کے اللہ کی بندگی کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے اور پھر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو فرمائی، ضرور آپ بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ علامہ صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، ہمارے آخری جو میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال بلکہ یوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کو اس بارے میں بتائیں، جو ہمارا جیسے سوشل میڈیا پر اور دیگر وقت ضائع کرتے ہیں اور دیگر چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ ایسے جوان ہیں جو ناچ گانا فلمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، جو ہمارا پروگرام جاری ہے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیں، اس کو دیکھنا اور اس کو آگے شیئر کرنا، اس کے اندر اللہ نے اجر بھی کیا رکھا ہے اور اس سے ہمارا دنیاوی فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو قبلہ علامہ عبدالباسط صاحب نے جو بات کی اس حوالے سے ایک بات کروں گا. جیسا کہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے حوالے سے، تو اعلیٰ حضرت ہی کا شعر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. اگر انسان حضور کے در پہ نہ آئے تو پوری دنیا پہ پھر کے آ جائے واپس تو اسے کوئی در ایسا نہیں ملے گا جس در کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر کے بخشوا سکے. تو آپ کا جو سوال ہے اس حوالے سے، چونکہ یہ لہو و لعب کے کام، گانے باجے، ناچ گانا، فلمیں ڈرامے، یہ چیزیں غلط ہیں، گناہ کا کام ہے، برائی کا کام ہے. اس کے ذریعے جب انسان گانا وغیرہ سنتا ہے دل میں احادیث میں آتا ہے کہ نفاق پیدا ہوتا ہے، انسان کی توجہ گناہوں کی جانب مائل ہوتی ہے، انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں شہوانی خواہشات وہ ابھرتی ہیں، بڑھتی ہیں. اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ رسول کی باتیں سنیں، جو نیک پروگرام ہیں ان کا حصہ بنے، انہیں سنیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا گویا کہ ایسا ہے جس طرح وہ خود نیکی کر رہا ہے. آپ خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کو بھی بلائیں. جتنے دوست آپ کے اس کے ساتھ جڑیں گے، اسلامی پروگرامز کا حصہ بنیں گے، ان کو سنیں گے، آگے شیئر کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے دوستوں کو بھی ثواب ملے گا. جہاں آپ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں تو اپنی اس وابستگی کے اندر آپ مروتی پیدا کریں، بے مروتی والے کام نہ کریں، تاکہ آپ کے والدین کے لیے یہ بات باعث افتخار اور باعث مسرت ہو کہ آپ ان کی اولاد ہو کر اچھائی کے کاموں کی جانب جو ہے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، نہ کہ برائی کے کاموں کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. جب آپ کے ذریعے کسی انسان کے دل پر کوئی بات لگے گی، اگر کوئی ایک بندہ بھی اس پر عمل کر لے اور توبہ طائب ہو جائے تو بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کی بخشش کا سامان بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب صاحب کے اوپر بھی کرم نوازیاں فرمائے. انہوں نے بہت ہی اچھا یہ ایک کاوش اور کوشش کی اور اپنا یہ پروگرام انہوں نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ ان کے پروگرام کے ذریعے عوام کو بھی بہت سارا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام کو عوام الناس کے لیے نافع بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے کاموں سے محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی. میں دونوں احباب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے. محترم سامعین، پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. میری تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو، اس محبت بھرے پیغام کو دوسرے دوست احباب تک پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس سے ہمیں بھی حوصلہ افزائی ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا. ہمارے اس پروگرام کے اندر اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کومنٹ سیکشن کے اندر ہمیں آپ سوال کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. تو سامعین، اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.